السلام علیکم، میں ہوں رمکاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں BTC نیوز، ایشیا کا پہلا اور واحد کرپٹو نیوز چینل۔ شامل کریں گے ٹاپ 10 کرپٹو نیوز، لیکن سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ اس ہفتے کے ٹاپ 5 کرپٹو کوائنز جن پر ہر کرپٹو ٹریڈرز کو نظر رکھنی چاہیے، BTC اور DOT بھی ان میں شامل۔ برازیل کی بڑی انویسٹمنٹ بینک PDG پیکچوئل نے اپنا خود کا ٹریڈنگ ایپ متعارف کرا دیا۔ فروری کے بعد اب تک بٹ کوائن مائنرز نے $600 ملین کی کرپٹو کرنسی مائن کر لی ہے۔ پینٹورک ڈیفی پروٹوکول سے قریب $2 ملین کے بٹن چوری ہو گئے۔ کرپٹو انویسٹر اینتھنی نے کہا ہے کہ مجھے فیوچر میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بٹ کوائن جیت جائے گا، ریگولر کرنسی ہار جائے گی۔ The game is over۔ بینانس فیوچر اور آپشن ٹریڈنگ آسٹریلیا میں بند کرنے جا رہا ہے۔ یہ امر ریگولیٹری پریشر کے رد عمل میں آیا ہے۔ ریپل 38% گر چکا ہے۔ کیا یہ بہترین ٹائم ہوگا XRP کو خریدنے کا؟ جانیے آگے خبروں کی تفصیل میں۔ ایل سلواڈور ملک نے بٹ کوائن کے حالیہ ڈمپ میں 150 مزید بٹ کوائن خرید لیے۔ یہ عمل بٹ کوائن کی پرائس اب جانے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ ایک نئے سروے سے پتہ چلا کہ ٹیکسنز 37% بٹ کوائن کو آفیشل کرنسی بنانے کی سپورٹ میں ہے، جو ایک بہت پازیٹیو نمبر ہے۔ اور کوائن بیس ایکسچینج نے USDC لینڈنگ پروگرام کو کینسل کر دیا۔ آفیشل اناؤنسمنٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بٹ کوائن اور بیشتر بڑے آلٹ کوائنز پچھلے کچھ دنوں سے مستحکم ہو رہے ہیں کیونکہ سرمایہ کار اگلی حرکت شروع کرنے کے لیے محرک کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی انفلیشن بٹ کوائن کو بلش مارکیٹ میں لے جا سکتی ہے۔ چارٹ اینالسٹ کے بعد ایکسپرٹس نے 5 ایسے کوائن بتا دیے جو اس ماہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ ان 5 آل کوائنز کے نام مندرجہ ذیل ہیں: BTC، DOT، LUNA، ATOM اینڈ FTT۔ ابتدائی طور پر صرف BTC اور ETH کو سپورٹ کرتے ہوئے پیکچوئل BTG کا نیا کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم اپنے صارفین کو آلٹ کوائنز کی ایک وسیع رینج کی تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ برازیل کے معروف سرمایہ کار بینک BTG پیکچوئل نے ایک نیا پلیٹ فارم لانچ کیا ہے جو صارفین کو کرپٹو کرنسی میں براہ راست سرمایہ کاری کرنے کے قابل بناتا ہے۔ بینک کا مائنٹ پلیٹ فارم فی الحال صارفین کو بٹ کوائن اور ایتھر خریدنے کی اجازت دیتا ہے۔ پیکچوئل BTG مستقبل میں اضافی کرپٹو اثاثوں کے لیے سپورٹ شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ DG ڈیجیٹل اثاثوں کے پیکچوئل BTG کے سربراہ آندرے نے کہا کہ اس پہلے لمحے میں ہمارے پاس مارکیٹ کے 2 اہم اثاثے ہوں گے، لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ تجارت کے لیے دیگر کرپٹو بھی شامل کریں گے۔ ہمارے پاس بلاک چین پر مبنی اثاثوں کے ساتھ ایک مکمل پلیٹ فارم ہوگا۔ بٹ کوائن کے مائنرز اپنے BTC کو بیچنے سے گریزاں نظر آتے ہیں کیونکہ حالیہ فروخت کے باوجود ہیش ریٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ مائنرز نے فروری نیوز کے بعد سے $600 ملین مالیت کے بٹ کوائن جمع کیے ہیں۔ بٹ کوائن مائنرز جمع ہو رہے ہیں کیونکہ نیٹ ورک ہیش کی شرح بحالی جاری ہے۔ آن چین تجارتی فراہم کنندہ گلاس نوٹ کے مطابق اپنی 20 ستمبر کی ہفتے کی رپورٹ میں گلاس نوٹ نے کہا کہ مائنرز کے BTC بیلنس بڑھ رہے ہیں۔ مائننگ سے وابستہ بٹوے 1400 BTC 6 ماہ کے عرصے میں کما چکے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ 2020 اور 2021 کی بل مارکیٹس نے مائنرز کو اپنے انعامات کا بڑا حصہ پچھلے مارکیٹ کے مقابلے میں کم سیل کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مائنرز عام طور پر بجلی کے بل اور ہارڈ ویئر سمیت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے BTC فروخت کرتے ہیں۔ پی نیٹ ورک ڈی سینٹرلائزڈ پروٹوکول جو مختلف بلاک چین کو کمیونیکیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، $12.7 مالیت کے بٹ کوائن کے لیے ہیک کر لیا گیا ہے۔ ایک نامعلوم ہیکر نے کراس چین پروٹوکول پی نیٹ ورک سے $127 ملین سے زائد مالیت کے 277 بٹ کوائنز کوڈ میں موجود ایک مسئلے کا استحصال کرتے ہوئے چوری کیا۔ ہیکر نے پروٹوکول کے کوڈ بیس میں بگ کا استعمال کرتے ہوئے PBTC ٹوکن پر حملہ کیا۔ پی نیٹ ورک کا لپٹے ہوئے بٹ کوائن کا ورژن بینانس اسمارٹ چین پر محفوظ ہے۔ پی نیٹ ورک نے ترقی کے بارے میں بات کی اور کہا کہ ہمیں کمیونٹی کو یہ بتاتے ہوئے افسوس ہوا ہے کہ ایک حملہ آور ہمارے کوڈ بیس میں ایک بگ کا فائدہ اٹھانے پر BSC پر BPT سے حملہ کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے 270 BTC چوری کر لیے ہیں۔ پی نیٹ ورک میں دیگر تمام فنڈز محفوظ ہیں۔ کرپٹو سرمایہ کار اینتھنی نے اپنی تازہ ترین پوڈ کاسٹ میں بٹ کوائن کو عالمی ریزرو کرنسی کے طور پر سنبھالنے پر امید کا اظہار کیا ہے۔
اس نے کہا یہ اب سے 25 سال پہلے مختلف نظر آئے گا۔ فی الحال امریکی ڈالر کو ایک عالمی ریزرو کرنسی سمجھا جاتا ہے، جس میں عالمی سطح پر تمام بینکوں کے 60% سے زائد کرنسی میں اپنا ریزرو برقرار رکھتے ہیں۔ اینتھنی کے مطابق یہ کثیر کرنسی کی طرف بڑھتے ہوئے سرحد کے بغیر دنیا کو تبدیل کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ بٹ کوائن فیاٹ کرنسیز کے ساتھ اتنا ہی مسابقتی ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تجارتی حجم کے لحاظ سے معروف کرپٹو ایکسچینج بینانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب آسٹریلیا میں فیوچر اور آپشنز ٹریڈنگ بند کر دے گا۔ کمپنی لیوریجڈ ٹوکن کے لیے سپورٹ کو بھی ہٹا دے گی، ایک مشترک مصنوع جو صارفین کو بغیر کسی خطرے کے کرپٹو کرنسیز کے لیے لیوریجڈ ایکسپوزر حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ 24 ستمبر سے شروع ہونے والے اس کے آسٹریلیائی صارفین کے پاس اپنی پوزیشن سے نکلنے کے لیے 90 دن ہوں گے۔ XRP نے بیرش لیک $0.83 تک پھیلا دی ہے۔ اگر 0.95 XRP کے ریزسٹنس کو توڑتا ہے تو اگلا موڑ $1 ہوگا۔ اتوار والے دن مارکیٹ کریش کی وجہ سے XRP $1 سے نیچے پہنچا۔ بہرحال پچھلے 2 دن انتہائی غیر مستحکم رہے۔ بٹ کوائن $48,000 سے اوپر سے تقریباً $42,000 تک گر گیا۔ دریں اثنا XRP نے $0.9 کی سپورٹ کی جانچ کی، لیکن اگست کے بعد پہلی بار کینڈل ویک نے $0.86 کو کم کیا۔ چارٹ اینالسٹ کا ماننا ہے کہ اگر ریپل کی $1.1 کی ریزسٹنس کو کراس کرتا ہے تو تب ٹریڈر XRP کے اندر اپنی انٹری ڈال سکتے ہیں۔ پریزیڈنٹ بیکلے نے ٹویٹ کیا کہ ایل سلواڈور نے ڈب میں بٹ کوائن کی خریداری کی ہے۔ ایل سلواڈور کی انتظامیہ نے اپنے پورٹ فولیو کے اندر مزید 150 بٹ کوائن شامل کر دیے۔ پریزیڈنٹ نے اپنے لسٹڈ ٹویٹ میں یہ اعلان کیا، ہم نے ابھی ڈب خریدا ہے، 150 نئے سکے۔ ایل سلواڈور کے پاس اب 700 سکے ہیں۔ ڈب مارکیٹ میں ایل سلواڈور کا مزید بٹ کوائن خریدنا ایک پازیٹیو پیغام دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے انویسٹر متاثر ہو کر بٹ کوائن میں انویسٹ ڈالیں گے اور آنے والے ٹائم میں بٹ کوائن ضرور اپنے آل ٹائم ہائی کو کراس کر لے گا۔ سروے میں شامل تمام ووٹس میں سے 42% ووٹرز نے بٹ کوائن کے بارے میں پازیٹیو خیال ظاہر کیا کہ بٹ کوائن کو آفیشیل کرنسی ہونا چاہیے۔ سروے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ٹیکساس امریکہ میں ویسکونسن کے ساتھ ساتھ کرپٹو دوست ترین ریاست ہے۔ دوسری طرف ایریزونا کے صرف 28% لوگ بٹ کوائن کو ایک سرکاری کرنسی بنانے کی حمایت کرتے ہیں۔ ریاست کے 40% جواب دہندگان نے کہا کہ وہ ڈالر کے حساب سے کرپٹو کرنسی بنانے کے خلاف ہیں۔ فیصلہ حتمی معلوم ہوتا ہے کیونکہ پروڈکٹ کی ویٹ لسٹ بھی بند کر دی گئی ہے۔ کوائن بیس نے اعلان کیا ہے کہ اس کا USDC قرض دینے کا منصوبہ پہلے لانچ کرنے کے منصوبوں کے باوجود صارفین کو دستیاب نہیں ہوگا۔ کمپنی نے جون میں شائع ہونے والی بلاگ پوسٹ کو دوبارہ ٹائٹل اور اپ ڈیٹ کرنے کے منسوخی کا انکشاف کیا۔ اس پوسٹ میں کوائن بیس اشارہ کرتا ہے کہ 17 ستمبر تک یہ USDC APY پروگرام شروع نہیں کر رہا۔ اس نے اسے ایک مشکل فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ یہ اپنے کام کو آگے آنے والی چیزوں کی طرف موڑ دے گا۔ کوائن بیس نے یہ بھی کہا کہ اس نے پروگرام کی ویٹ لسٹ بند کر دی ہے، جس نے ہزاروں صارفین کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ فیصلے کی بظاہر حتمی ہونے کے باوجود اعلان خاموشی سے کیا گیا۔ کمپنی نے ٹویٹر پر منسوخی کا اعلان نہیں کیا ہے اور نہ ہی خبروں کے لیے ایک بلاگ پوسٹ بنائی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔ ارم کاشف کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے BTC نیوز۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور کرپٹو نیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔